گستاخ رسول علی مرزا جیلوی جہنمی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یہ بات کر دی۔ وہ کون سا ولی اللہ ہے جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے اسے سمجھتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ گستاخ رسول علی مرزا جیلوی جہنمی نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف یہ بات کر دی۔ وہ کون سا ولی اللہ ہے جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے اسے سمجھتے ہیں؟ اتنی بات کی تو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے سارے جناب آگ بگولا ہو گئے۔ اس کے خلاف اتنا ٹرینڈ چلایا کہ مرزا جیلوی کی منجی ٹھوک کے رکھ دی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں صحافی بھی کود پڑے۔ انہوں نے مرزا جیلوی سے توبہ کروائی، ایسی توبہ کہ مرزا جیلوی یہ کہہ اٹھا 2024 کے الیکشن میں اپنا ووٹ بھی عمران خان کو ڈالوں گا۔ نہ صرف یہ کہنے لگا عمران خان تو میرا لیڈر ہے۔ اب بھی آپ خان کو لیڈر سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتا۔ 2023-24 کے الیکشن میں میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا۔ یہ اس سے توبہ کروائی۔ اس پر میرا ایک سوال ہے پی ٹی آئی کے یوتھیوں سے، تمہارے اندر اتنی بھی غیرت موجود کوئی نہیں؟ جس وقت وہ رسول اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتا رہا کہ نبی تو معاذ اللہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، نبی تو شے ہی کوئی نہیں، پھر کہنے لگا نبی کے بارے میں نبی تو کل کا چھوکرا ہے، اتنے بکواسات اور انتہائی گستاخیاں اس نے حضور کی شان میں کی، تو اس وقت تمہاری ذات کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی؟ اپنے لیڈر کے بارے میں تم ولی اللہ کے لفظ کو بھی برداشت نہیں کر سکے، اور جناب رسول اللہ کے بارے میں اتنے لفظوں کو بھی تم نے برداشت کر لیا۔ یہ عشقی ہوتی ہے؟ اور پھر جناب تم مدینے کی ریاست کے دعوے کرتے ہو، پھر اس لیڈر کے پیچھے چلتے ہو۔ یہ جس وقت تک وہ جناب بابیاں دے بارے میں لگا رہا، انبیاء کے بارے میں لگا رہا، فرقوں کے بارے میں لگا رہا، تم کہتے رہے وہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ اب جب اس نے تمہارے لیڈر کو ہاتھ ڈالا تو تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ میں نے کہا وہ صحابہ تھے جن کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے مثال ہے کہ حضور جان عالم جس وقت ایک قبیلے کی طرف عبداللہ بن ابی کو دعوت اسلام دینے کے لیے چلے گئے تو آپ جس دراز گوشت سواری پر موجود تھے اس نے پیشاب فرما دیا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اس وقت یہ بات کی کہ مجھے اس کا پیشاب جو ہے اس کی بدبو تکلیف دے رہی ہے۔ یہ اتنی بات عبداللہ بن ابی نے کی تو صحابی رسول اس وقت پاس موجود تھے، تو آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا واللہ لا حمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، تو صحابی نے فرمایا اللہ کی ذات کی قسم ہے رسول اللہ کے دراز گوشت کی جو بو آ رہی ہے نا وہ ہمیں تجھ سے زیادہ خوشبودار لگ رہی ہے۔ یہ صحابی تھے کہ صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوشت کی وہ جو بو تھی اس کی بھی توہین برداشت نہیں ہوئی، فوراً اسے جواب دے دیا۔ تو مرزا جیلوی رسول اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتا رہا کہ نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے، او جناب تسی ٹھڈ وچ ہضم کر کے بیٹھے رہے ہو۔ کس طرح کی تمہاری عاشقی ہے؟ اتنے نامراد ہو آپ لوگ۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اس کے بارے میں سوچیں۔ حضرت علامہ غلام رسول سیدی صاحب فرمایا کرتے تھے میرا نوجوانوں سے اور پیروں کو ماننے والوں سے یہ میرا سوال ہے، یہ سوال میرا یوتھیوں سے بھی ہے، آپ بھی اس بارے میں فکر کریں، کیا ہمارے سینوں کے اندر رسول اللہ کی محبت اتنی کم ہو گئی؟ حضرت علامہ غلام رسول سیدی صاحب فرمایا کرتے تھے پیران عظام کی جو اپنی توہین برداشت نہیں کرتے، جو اپنے لیڈروں کی توہین برداشت نہیں کرتے، میرا ان سے یہ سوال ہے کیا ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ پیروں اور لیڈروں سے بھی نیچے ہو گئی ہے؟ اس بات پر اپنی فکر کرو اور اپنا محاسبہ کرو کہ آج کیسے آپ لوگ اپنے لیڈر کی توہین پر چیخے مرزا کے خلاف، اور علماء دلائل کے ساتھ اس کا رد کرتے رہے، اور جناب آپ علماء کی خلاف ورزیاں ان کی باتیں کرتے رہے۔ یہ بات اقبال کرتا تھا گلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ یہ اقبال نے بات کی تھی، وہ کہتا تھا جو مسلمانوں کو مسلمانوں سے میرا گلا ہو گیا نا، وہ کسی بت کے سامنے میں بیان کر دوں تو وہ بھی ماتم کر اٹھے۔ تمہاری رسول اللہ کے بارے میں بھی اتنی غیرت نہیں جاگی؟ میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اوپر سے دوسرا شور مچایا ہوا ہے، وہ تماشا لگایا ہوا ہے، رولا پایا ہوا ہے جناب 26 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ 26 نومبر کو کیا ہونا ہے؟ ایک طرف گستاخ رسول علی مرزا جیلوی جہنمی ہے، دوسری طرف گستاخ صحابہ حنیف قریشی ہے، اور درمیان میں وہ تماش بین تھیٹر لگانے والا اویس ربانی ہے۔ مجھے بتائیں وہ کیا مناظرہ کریں گے؟ اس طرف گستاخ رسول ہے، اس طرف گستاخ صحابہ ہے، ان کے درمیان میں مناظرہ کیا ہوگا؟ جن کو نہ رسول اللہ کا مقام سمجھ آ سکا تو جن کو نہ صحابہ کا مقام سمجھ آ سکا، اور پوری قوم بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں۔ اگر مناظرہ ان سے کوئی ہو سکتا ہے نا مرزا جیلوی سے، تو قیامت تک وہی کر سکتا ہے جو مسلک اعلی حضرت پر چلنے والا ہے، مسلک رضا کا پاسبان ہے۔ یہ کون سا ہے جس کو رسول اللہ کے صحابہ کا غلاموں کا مقام نہیں سمجھ آیا؟ وہ مرزا جیلوی کو کیا سمجھائے گا جا کر کے؟ تو یہ صرف ایک تماشا اور تھیٹر ہے جو اویس ربانی لگانے جا رہا ہے۔ 26 نومبر کو کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اور عوام کو بہکانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں صرف اپنے چند ٹکے کمانے کے لیے، تو ان کے فتنے سے بھی بچنا ہے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔